السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ایک مرتبہ پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ محفل سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. سب سے پہلے میں اپنے گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے ایک مقدم آپ کے سامنے رکھ لوں مختصر انداز میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کئی طرح کے بندوں کو پیدا فرمایا ہے. انبیاء بھی آئے، رسولان نظام بھی آئے، اللہ کے نیک بندی بھی آئے. انہیں میں ایک ذات سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ایک عظیم الشان ولی ہے. ولی کی جو تعریف علماء کلام نے کی ہے، فرماتے ہیں کہ هو العارف باللہ وصفاتہ حسب ما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصی والاستغراق فی الشہوات. کہتے ہیں کہ ولی اس عالم، اس شخص کو کہتے ہیں جو بحسب ممکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت رکھتا ہو، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو، اور جو گناہ کے کام ہے، نافرمانی کے کام ہے، اس سے بھی بچتا ہو، اور شہوات میں مستغرق ہونے سے بھی بچتا ہو. یہ ولی کی تعریف ہے جو علماء کلام نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے. لہذا ولی کے لیے جو سب سے ضروری چیزیں ہیں وہ ہے علم دین. چونکہ جب انسان کے پاس دین کا علم ہوگا تبھی اللہ اس کے رسول کی اور اللہ کی اور اس کی صفات کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، تبھی اللہ کے احکامات پر، اس کے نبی کے فرمودات پر عمل کر سکتا ہے، اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک سکتا ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ علم ضروری ہے. لیکن آج ہماری عوام کے اندر اور بہت سارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ولی وہی ہوتا ہے جس کے پاس کرامت ہو، جو کرامت دکھائے وہی ولی ہوتا ہے، جو کرامت نہ دکھائے وہ ولی نہیں ہوتا. حالانکہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے. ولی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، جن چیزوں کا ولی کے اندر پایا جانا ضروری ہے، اس کو علماء کلام نے بیان کر دیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھا. تو کرامت ولی کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں یہ بات حق ہے کہ کرامات الاولیاء حق، کرامات اولیاء حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر ایسے خوالق عادات کو ظاہر کرتا ہے جس سے اللہ کی قدرت پر دلالت ہوتی ہے. یہ حق ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ جو ولی ہوگا وہ کرامت دکھائے گا، یا جو کرامت دکھائے وہ وہی ولی ہو سکتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. یقیناً سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے. آپ سارے کرام اور تابعین نظام کے علاوہ تمام اولین و آخرین اولیاء کے سردار ہیں، اور تمام میں سب سے افضل ہے غوث اعظم ہے. آپ صاحب کرامات کثیرہ ہیں، آپ کے بہت سارے محامد ہیں، آپ کی بڑی عظیم شان ہے. شیخ علی بن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث اعظم سے زیادہ صاحب کرامت کسی کو نہیں دی. اب اتنے بڑے صاحب کرامت وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت ساری غلط باتیں، غلط چیزیں، غلط واقعات اور غلط کرامات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوخ کی گئی ہے. آج کی اس محفل میں انہیں چند واقعات اور چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. آپ اس کو بہت غور سے سماعت فرمائیں اور اس کو یاد رکھیں. سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک واقعہ بیان بھی کیا گیا ہے، لکھا بھی گیا ہے، لکھنے والوں نے اس کو تحریر بھی کیا ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ایک قمیص حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے بھیجا سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا کہ ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں. چنانچہ آپ حضرات گئے، حضرت سیدنا اویس کرنی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے حضور کا وہ جبہ عطا فرمایا اور کہا کہ حضور نے آپ کو ان کی امت کے لیے دعا کا حکم دیا ہے. اس کے بعد
حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور کی امت کی مغفرت طلب کرنے لگے. تو غیب سے آواز آئی کہ اے اویس قرنی، ہم نے تمہاری شفاعت سے آدھی امت کو بخش دیا ہے اور آدھی امت کو شیخ عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشیں گے. یہ غیب سے نگاہی ہے. تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مالک یہ عبد القادر کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے نگاہی، غیب سے آواز آئی کہ شیخ عبد القادر یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، یہ ان قریب پیدا ہوں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ قدمی حاضری علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، یہ اعلان کریں گے. تو کہتے ہیں کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی گردن جھکا دی اور کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان کے لیے ابھی سے اپنی گردن کو جھکا دیا. اس طریقے کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. حالانکہ اس واقعہ میں بہت سارے لفظ وارد ہوتے ہیں اور یہ واقعہ اصلاً ثابت نہیں ہے. چونکہ اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے اور اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردار اولیاء ہے وہ صحابہ اور تابعین نظام کے علاوہ، یعنی صحابہ کرام اور تابعین نظام، یہ سرکار غوث اعظم سے بھی افضل ہے. یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے. لہذا ظاہر ہے کہ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم سے افضل ہے تو حضور غوث پاک کا وہ قول ہرگز اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی نہیں اور باقی تابعین نظام کے لیے بھی نہیں ہے. اس کی صراحت مفتی شریف الحق الجدی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب فتاوی شرح بخاری میں فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار سیدنا غوث اعظم کا جو فرمان ہے کہ قدمی حاضری علی رقبتی کلی ولی اللہ، یہ بس سند محدثانہ تواتر کے ساتھ منقول ہے، لیکن صحابہ کرام اور تابعین نظام کے علاوہ جتنے اولیاء ہیں ان کے لیے یہ کلام ہے، تابعین کے لیے کلام نہیں ہے سرکار غوث اعظم کا. اور دوسری چیز یہ اس پر وارد ہو رہی ہے کہ اس واقعہ میں بیان کیا گیا کہ آدھی امت کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے بخشا گیا اور آدھی جو ہے وہ امت کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے بخشیں گے. تو اس واقعے سے تو بظاہر دو ہی شفاعتیں ثابت ہو رہی ہے، ایک شفاعت حضرت اویس قرنی کی اور ایک شفاعت حضرت غوث اعظم کی. چونکہ انہی دونوں کی شفاعت سے آدھی امت کو بخش دیا گیا تو پھر احادیث میں جن جن حضرات کی شفاعت کا ذکر آیا ہے، علماء کی شفاعت کا ذکر آیا ہے، حفاظ کرام کی شفاعت کا ذکر آیا اور خود شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی اپنی شفاعت کا ذکر فرمایا، تو یہ ساری شفاعتیں کس کے لیے ہوئی؟ لہٰذا یہ ایک وہ واقعہ تھا جو حضور غوث پاک کی طرف غلط منسوب ہے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی یا اس کی ماں یا اس کا گھر کا کوئی فرد غوث پاک کے پاس آیا اور کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے یا میرے گھر کے فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے. تو اس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے مرید کی روح واپس کیجیے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بامر الہی ان لوگوں کے ارواح کو قبض کیا ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا. تو حضور غوث اعظم نے پھر سے کہا کہ جو ہے وہ روح واپس کر دیجیے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نہیں کی. تو کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے اپنے ہاتھ بڑھایا اور آسمان میں سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس جو روحوں کی زنبیل تھی اس کو چھین لیا اور اس میں جتنی روحیں تھیں وہ ساری کی ساری آزاد ہو گئی اور اپنے اپنے جسموں کے اندر چلی گئی. تو دیکھیے یہ شرعاً یہ واقعہ ممکن نہیں ہے اور اس کی صراحت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے. آپ سے اس واقعہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ واقعہ کیسا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس کی کوئی اصل نہیں اور یہ محض جو حال کی اختراع ہے. یہ واقعہ صرف گھڑا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں یہ رسول ملائکہ میں سے ہے اور اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ رسول ملائکہ یہ انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل ہے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہے. لہذا اس میں تو بظاہر حضرت حضور غوث پاک کی بھی توہین ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو صدیق اکبر سے بھی افضل ہے ان کی بھی توہین لازم آ رہی ہے. لہذا یہ واقعہ بھی غلط ہے، نہ اس کو کہیں بیان کرے اور نہ کہیں اس کو جو ہے وہ آگے پہنچائے کسی کے پاس. آپ دیکھیے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی ہے. آپ کی شان میں بہت سی مستند کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے اندر آپ کی بہت سی مستند کرامات جو سند صحیح کے ساتھ ملی ہے وہ موجود ہے. تو ایسی صورت میں جھوٹ کا سہارا لے کر کے غوث اعظم کی شان بیان کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. اب ایک کرامت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جس کو فتاوی رضویہ میں
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سے ثابت کی. اے سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اپنے مریدین کے 7ویں آسمان پر حاضر ہوئے اور حضور کے ساتھ حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر حضور کے ساتھ باہر بھی نکلی. اب آپ کے دماغ میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ یہ کیسے ہوگی. تو اس کی باقاعدہ ایک سند اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے, ایک حدیث بیان کی ہے, اعلیٰ حضرت نے حوالے دیے. اس حدیث کو امام ابن جریر طبری نے, ابن ابی دنیا نے, امام ابو یعلا, امام بیہقی اور امام ابن عساکر نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا. یہ حدیث تو کافی لمبی ہے جو معراج کے تعلق سے ہے, لیکن جو ٹکڑا ہمارے کام کا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات 7ویں آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا اچانک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. اس کے بعد حدیث بیان ہوئی یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا کہ اچانک میری امت کے 2 گروہ میرے سامنے موجود ہیں. میری امت کے 2 گروہ میرے سامنے موجود ہے. ایک وہ گروہ ہے جس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور ایک وہ گروہ ہے جس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کے کپڑے میلے کچیلے ہیں لیکن وہ ہے خیر پر, وہ بھی بھلائی پر ہے. کہتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب بیت المعمور میں داخل ہوئے اور پھر میں نے بھی نماز پڑھی اور میرے پیچھے جو میرے امتی تھے ان تمام لوگوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے ہم سب کے سب بیت المعمور سے باہر نکلے. تو آپ دیکھیے اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ پوری امت جب وہاں پر موجود تھی تو اگر حضور غوث پاک کے بارے میں اگر کوئی کہہ دے کہ حضور غوث اعظم بھی موجود تھے, ان کے مریدین بھی موجود تھے, تو اس میں کیا تعلق ہے جو وہ استقبال لازم آتا ہے. لہذا ایسی کرامات کو بیان کرنا چاہیے, ایسے فضائل بیان کرنے چاہیے جو صحیح ہو, مستند ہو اور شریعت سے انور ٹکراتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور آپ کی صحیح شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.